بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوست ٹی وی کے لیے آج ہم جس پاکستان دوست شخصیت کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ سیاست سے آغاز کر کے ایک بھرپور سیاسی شخصیت بننے تک اس کی ایک طویل جدوجہد ہے. میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں کہوں گا، وہ خود ہی بتائیں گے. میں اتنا ایک شعر ان کے لیے کہہ دوں کہ میں اس کا نام بھی نہ لوں اور لوگ پہچانے، خدا پہ اپنا تعارف ہوا باہر کی ہے. آج پاکستان دوست شخصیت کے پروگرام میں ہمارے ساتھ میاں طارق جاوید صاحب ہیں. طارق صاحب ویلکم. جی بہت شکریہ ظفر صاحب. طارق صاحب، سٹارٹ آپ نے لیا اسٹوڈنٹ تحریک، اسٹوڈنٹ سیاست سے، پھر آپ کی ایک طویل جدوجہد ہے. یورپ میں ہمارے جو سیاسی کارکن اس وقت نظر آ رہے ہیں ان میں آپ کا ایک خاص مقام ہے، آپ کی ایک جدوجہد ہے. کیسا لگا اسٹوڈنٹ لائف سے اس بھرپور سیاسی زندگی میں آنے کا؟ ظفر صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے خود ہی اپنے سوال میں میری طویل جدوجہد کا ذکر کر دیا ہے. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں یورپ میں جتنے بھی ہمارے دوست سیاستدان یا جو لوگ سیاست کر رہے ہیں، ایکچوئل وہ لوگ ان میں سے اکثریت نے یہاں پہ آ کے، جب ان کے پاس پیسہ آیا، ان کے پاس وسائل آئے، تو انہوں نے یہاں پہ آ کے سیاست اور صحافت شروع کی. آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو پاکستان سے جینون صحافی ہیں اور جینون پولیٹیشین یورپ میں آ کے آباد ہوئے ہیں. جی. کیونکہ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں وہ اتنا پیسہ وہاں سے کما لیتے ہیں کرپشن کر کے کہ ان کو باہر آ کے ہماری طرح مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے اپنی جدوجہد کا آغاز 86 میں ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے میں نے PSF پاکستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے شروع کیا. پھر میں نے سیکرٹری جنرل کا الیکشن وہاں سے لڑا اور 2 سال میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کا سیکرٹری جنرل PSF کے پلیٹ فارم پہ رہا. پھر ایک بڑی طویل جدوجہد ہے. آپ کو پتہ ہے عامریت تھی 86 سے پہلے، 86 میں BB آئی اور ایک اس ویژن کے پیچھے ہم نے اپنی ساری زندگی گزار دی. 27 ایئرز میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گزارے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ میری مدر پارٹی تھی. اور ہم ایک نظریے کے پیچھے جو بھٹو صاحب نے غریب عوام کو، غریب انسانوں کو، میرے جیسے نوجوانوں کو دکھایا تھا کہ جی اس ملک میں غربت ختم کریں گے، روٹی کپڑا مکان جو ہے نا وہ بنیادی ضرورت ہوگی ہر بندے کی، اور وہ مہیا کریں گے. تو اس خواب کے پیچھے ہم بھاگتے 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 وہ 27 سال کا عرصہ گزار لیا. اور جب بھٹو صاحب کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تو پھر بھی ہم نے اسی ویژن کا ساتھ دیا اور ان کے نظریات کے اوپر چلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ محترمہ ضرور اپنے والد صاحب کے مشن کو پورا کریں گی اور پاکستان میں تبدیلی ضرور غریب لوگوں کے لیے لے کے آئیں گی. لیکن زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا 2007 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو اپنا جلا وطنی کے بعد پاکستان تشریف لے کے جا رہی تھی تو میں یورپ سے واحد شخص تھا جسے انہوں نے مجھے یہ عزت دی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ انہوں نے اسی جہاز میں سفر کروایا اور ساتھ میں گیا. اور وہاں پہ ایک بہت طویل بہت بڑا بم دھماکہ بھی کراچی میں ہوا جس میں 272 پیپلز جو ہے نا وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اللہ، زندگی آپ کو پتہ ہے زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور میں بھی اس وقت ان کے نزدیک ہی تھا، لیکن الحمدللہ میں محفوظ رہا اس حادثے میں. لیکن اس کے بعد محترمہ کی شہادت کے بعد پاکستان میں آصف علی زرداری صاحب کی شکل میں ایک عذاب نازل ہوا. چونکہ ہمارا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت پرانا تھا، رشتے بہت گہرے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ چلو کیونکہ یہ BB کے ہسبینڈ ہیں اور اتنے سال ان کی ازواجی زندگی رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ BB کے مشن کو، ویژن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. لیکن پہلے ہی سالوں میں ہمیں کچھ تھوڑا سا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ وہ والی پیپلز پارٹی نہیں رہی جس کے مالک ذوالفقار علی بھٹو تھے یا جس کی بنیادیں بے نظیر بھٹو نے رکھی غریب عوام کے لیے.
اس میں انہوں نے سب سے پہلے زرداری صاحب نے اپنے خاندان کو اس میں انوالو کیا، اپنی بہن کو آل انال کیا، اور پیپلز پارٹی کے میرے جیسے جو نظریاتی کارکن تھے یا میرے جیسے جیالے جن کو کہیں گے آپ، ان کو کھڑے لائن لگانا شروع کر دیا، اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے انہوں نے ان کا اس حد تک فاصلہ کر دیا کہ ہمیں ایک ٹائم پہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالفین میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ویو آئی پاکستان میں، اور میں بڑے عرصے سے فالو کر رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ اوپر لیڈرشپ سے لے کے نیچے کارکن تک میں رابطے میں تھا۔ یہاں میرے پاس یورپ میں سارے لیڈران بھی آتے تھے، کارکن بھی آتے تھے، اور ہم ان کی ٹیک کیئر کرتے تھے۔ پارٹی کو ہم نے یورپ میں آرگنائز کیا، خاص طور میں پیپل یوتھ کی بات کروں گا۔ پیپل یوتھ کو اسپین میں آرگنائز کرنے والا میں ہوں۔ یہاں آ کے میں نے وہ جو یہاں کی لوکل تنظیم تھی اس کو ایکٹیو ساتھ کروایا عمر فاروق رانجھا صاحب کے ساتھ مل کے۔ اسی طرح پورے یورپ میں ہم نے یوتھ کو آرگنائز کیا۔ پھر اس کے بعد مجھے ہیومن رائٹس ونگ یورپ کا پریزیڈنٹ بنایا گیا، اس میں نے تنظیموں کو آرگنائز کیا۔ لیکن آخر میں جو ہے نا مایوسی اس حد تک بڑھ گئی کہ پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم گوشہ نشینی میں چلے جائیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے میرے جیسا ایکٹیو بندہ جو بزنس بھی میری سیاست کے ساتھ ساتھ میرے مشن کا حصہ ہے کہ جب تک آپ کا بزنس اسٹیبلش نہیں ہوگا آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ سیاست کرنے کے لیے بھی آپ کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے، وسائل ہونے چاہیے۔ تو بس اسی مشن کو جاری رکھتے ہوئے دوستوں کے مشورے کے ساتھ پاکستان میں جو عمران خان کی شکل میں ایک نئی لیڈرشپ ابھری، اور اس کے جو ہم جیسے لوگوں کے لیے جو نظریات تھے، اس کا میں بڑے 2-3 سال سے مطالعہ کر رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص پاکستان میں ہے ایسا جو بالکل ذوالفقار علی بھٹو کی طرح سوچ رکھتا ہے، ویژن رکھتا ہے، اور چاہتا ہے کہ پاکستان میں نئی قیادت کو آگے آنے کا موقع ملے، یہ خاندانی سیاست جو ہے اس کو ختم کیا جائے، برادریزم کو ختم کیا جائے۔ تو 2-3 سال پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے دوران ہی ہمارے فاصلے ان کے ساتھ اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ ہم یا تو 2 ہی راستے تھے، یا تو ہم گوشہ نشینی میں چلے جاتے، اور یا پھر ہم جو ہے نا پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو کردار ادا کرنے کے لیے کسی ایسے پلیٹ فارم کا انتخاب کرتے جس میں ہم سمجھتے کہ یہ ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے۔ اپنے پلیٹ فارم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے سامنے دولتیے جو ہمارے سامنے لیڈر بنے، جو ہمارے سامنے اربوں خربوں پتی بنے، ان کی سیاست بھی ہمارے سامنے تھی۔ اب ہم اس دوڑ میں ان کا حصہ نہیں بن سکتے تھے، تو اس لیے پھر میں نے دوستوں کے مشورے کے ساتھ 2011 میں مشورہ کیا دوستوں کے ساتھ، اور لندن میں اپنے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اور 5 منٹ کی ملاقات تھی ان کے ساتھ۔ جو پہلی ملاقات ہوئی ہے تو میں ان کی شخصیت سے تو پہلے ہی متاثر تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسی رات کو کھانے پہ بھی بلا لیا، تو پھر تفصیلاً بات چیت ہوئی، اور میں نے پھر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی۔ بھرپور زندگی گزاری پیپلز پارٹی میں۔ پیپلز پارٹی آج بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ جب آپ نے وہاں سے تبدیلی کے لیے چلنا شروع کیا یا سوچنا شروع کیا تو آپ کے پاس اور بھی آپشن تھے۔ آپ جیسے مجھے ہوئے اور تجربہ کار آج کل وہاں پہ کمی ملتے ہیں، ورکرز یا کہہ لیں یا لیڈران کہہ لیں، دونوں صورتوں میں۔ آپ نے پی ٹی آئی کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ آپ کو آپ کے قریب اور بھی پڑھتے تھے، آپ کے میاں صاحبان۔ جی، میرے ان کے ساتھ بہت نزدیکی ریلیشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ بڑی میں جب جاتا ہوں پاکستان تو وہ بھی ہم کٹھے کھانے بھی کھاتے ہیں، ملتے بھی ہیں میاں صاحب سے۔ لیکن میں نے آپ کو عرض کی نا کہ میں ان کی سیاست کو بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ یہ جیسے ہی پاکستان میں جو چمک کی سیاست آئی نا ظفر صاحب، وہ چمک کی سیاست پاکستان میں میاں نواز شریف نے شروع کی۔ جب میاں نواز شریف صاحب وزیر خزانہ تھے، اس کے بعد جنرل جیلانی صاحب گورنر پنجاب تھے، اس وقت انہوں نے لفافہ سسٹم متعارف کیا، اور وہ لفافہ آج بھی ہماری زندگی کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔
وہ صحافی لے لیں، وہ میڈیا لے لیں، وہ اینکر لے لیں، وہ سیاستدان لے لیں، وہ بیوروکریٹ لے لیں اور وہ فوجی لے لیں، اس لفافے نے اپنی چمک نے چکا چوند کیا لوگوں کو اور انہوں نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور نواز شریف کی اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے آصف علی زرداری نے بھی پچھلے 5 سال بڑی کامیابی کے ساتھ جو گزارے ہیں، اس نے بھی اسی نظام کو فالو کیا اور لفافہ سسٹم پہ انہوں نے بھی یقین رکھا. اپنے منسٹروں کو انہوں نے کہا کہ لاکھ کماؤ، حصہ صاحب کو گھر پہنچاؤ، کوئی آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا. اسی طرح باقی ساری پارٹیاں پٹی ہوئی پارٹی ہیں پاکستان میں، یا تو ہونا کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ ان کو موقع نہیں ملا. مجھے آپ بتائیں کون سی پارٹی کو موقع نہیں ملا پاکستان میں؟ پاکستان مسلم لیگ میری زندگی میں دیکھتے ہی دیکھتے 2 دفعہ پرائم منسٹر شپ ان کے ہاتھ، 3 دفعہ وزیر اعلیٰ شپ ان کے گھر میں. اور وہ اس وقت میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے، وہ 2/3 اکثریت بھٹو صاحب کے بعد اگر کوئی طاقتور ترین وزیر اعظم پاکستان میں آیا تو وہ میاں محمد نواز شریف صاحب تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پاکستان میں جو ہم جیسے اور آپ جیسے جو یہاں پہ ہم محنت مزدوری کر کے یورو اور ڈالر پاکستان کی بہتری کے لیے بھیجتے ہیں، اپنی فیملیز کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی ڈاکہ مارا. اکاؤنٹس انہوں نے بند کر دیے اور پاکستان بچاؤ تحریک کے نام پہ انہوں نے سب اوورسیز کا پیسہ کھا گئے. آج تک میں پوچھتا ہوں کہ لوگوں سے کہ ہماری عوام اتنی بولی ہے، اتنے ہم بھول جاتے ہیں واقعات کو کہ جب وہ ہمیں دوبارہ سبز باغ دکھایا جاتا ہے ہم پھر اسی سیراب کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی ایک منظم پارٹی ہے لیکن چھوٹی پارٹی ہے. اس کی بنیادیں پورے پاکستان کی جڑوں میں نہیں ہیں. وہ بہت ہی محدود وسائل کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. یا پھر ایک دہشت گرد تنظیم MQM جو صرف کراچی کی حد تک ہے. پاکستان میں پیپلز پارٹی کے بعد اگر چاروں صوبوں میں کسی پارٹی کا وجود ہے تو وہ اس وقت پاکستان میں بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ میرے مخالفین ہیں، یا پاکستان مسلم لیگ کا وجود بھی موجود ہے، نون کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود بھی موجود ہے اس ٹائم تک. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنا وجود اس 30 نومبر 2011 کے بعد 2 سالوں کے اندر منوایا ہے. اور آپ کو پاکستان کے کسی بھی حصے میں آپ چلے جائیں، آپ کو عمران خان کے چاہنے والے، اس کے ویژن کے چاہنے والے، اس کے نظریے کو چاہنے والے ملیں گے، اس سے محبت کرنے والے ملیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے بڑا سوچ بچار کر کے، حالانکہ میں نون میں بڑے آرام سے جا سکتا تھا ظفر صاحب، اور مجھے بڑی اچھی آفر بھی تھی کیونکہ یورپ میں نون کا شرازہ آپ کو پتہ ہے بکھرا ہوا ہے. ہر ملک میں 2-2 3-3، حتیٰ کہ اسپین میں بھی 2-3 گروپ ہیں ان کے. اسی طرح ڈینمارک میں بھی 2-3 گروپ ہیں، یونان میں بھی ہیں، جرمنی میں بھی ہیں. جرمنی میں تو میاں صاحب کے سامنے کرسیاں چل گئی وہاں پہ جب وہ تشریف لے کے آئے. تو ان کو میرے جیسے کارکن کی تو ضرورت ہے کہ جو بندہ ان کی پارٹی کو مضبوط کر سکے اوورسیز میں. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی کامیابی یہ تھی کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی میں وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ تھی وایا ای میل، SMS، ہمیں اس کے اوپر ہدایات ملتی تھی. اور آپ یقین کریں گے کہ 5 سالوں میں ایک دفعہ بھی آصف علی زرداری یا اس کی کسی کابینہ نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی. میرے جیسا کارکن جو اپنے طور پہ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، ظاہر آپ کو پتا ہے جب موو کرتے ہیں تو آپ کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں. ان بندوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بھئی ہمارے کچھ لوگ جو باہر کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ان کو بتائیں کہ نہیں یار ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے. اور پھر سب سے بڑا جب ہم نے ان کے سامنے اوورسیز کے مسائل رکھے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہمارے، کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں تو نہ پیسہ چاہیے، نہ نوکری چاہیے، نہ پلاٹ چاہیے، ہمیں تو صرف پاکستان میں عزت چاہیے جو یہ لوگ دینے میں ناکام ہو گئے. اس وجہ سے میرا مین ریزن تھا اس پارٹی کو چھوڑنے کا اور پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کا. پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک قوت کے طور پر سامنے آئی ہے، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اب صرف نون اور جنون کا مقابلہ ہے.
آپ پہلے جیالے تھے، اب ایک جنونی ہے. ظاہر ہے جنون جب کسی بندے میں طاری ہوتا ہے، چاہے وہ ملک کی سالمیت کا جنون ہو، ملک کی محبت کا جنون ہو، یہ اس کے بغیر تو گزارا، جذبات کے بغیر انسان نامکمل، اس طرح جنون کے بغیر بھی نامکمل ہے. لیکن پیسہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کسی بھی جماعت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. عمران خان پہ جس طرح آپ ذوالفقار علی بھٹو پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے، آج تک کوئی مخالفین بھی نہیں لگا سکتے. عمران خان پر ایسا کوئی داغ نہیں ہے. لیکن اس اتنی بڑی پارٹی کو چلانے کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا کوئی یہودی لابی یا امریکن لابی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اس معاملے میں؟ یہ بڑا زبردست آپ کا سوال ہے ظفر صاحب. میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہوں اپنی کمائی سے، تو آپ کے خیال میں یہودی ہوا؟ طارق، مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی بریک کے لیے. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بیک ہمارے ساتھ میاں طارق جاوید صاحب ہیں. طارق صاحب، پی ٹی آئی اس وقت ایک بہت بڑی قوت بن کے پاکستان میں سامنے آئی ہے. ایک اتنی بڑی پارٹی کو چلانے کے لیے آپ کے وسائل کیا ہیں اور آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا کوئی یہودی لابی یا کوئی عیسائی لابی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، یا اس کے لیے آپ نے کوئی بیک ڈور چینل رکھا ہوا ہے؟ ذرا وضاحت کر دیجیے پلیز. ایک تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی پوری انٹرنیشنلی سطح پہ بہت زیادہ پاپولر ہے، اور لوگ پی ٹی آئی کی طرف جوک در جوک بغیر اپنے وسائل لگا کے آ رہے ہیں. اگر میرا مدد کرنا پی ٹی آئی کا مخالفین کو یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے یہودی لابی ہے، تو پھر میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہم یہودی لابی ہیں. اگر عام پاکستانی پی ٹی آئی کو چندہ دے رہا ہے یا پیسے دے رہا ہے اور اس کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ یہودی لابی ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ سب پاکستانیوں کو کے کریکٹر کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر میں آپ کو بڑا واضح اور بڑا ہی منظم سسٹم ہے، جس میں نہ تو کرپشن کی جا سکتی ہے، نہ دھوکہ دہی کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی بندہ زگ زیگ کر سکتا ہے. جیسے ہماری پارٹیوں میں ہوتا تھا کہ مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی میں جب ہم فنڈ ریزنگ کرتے تھے تو اگر 50 لاکھ ہوا ہے تو اس میں سے 40 سے دے دیا، 10 لاکھ وہ جو لوگ انتظامیہ ہوتے تھے وہ اپنے کھاتے میں ڈال لیتی تھی. پاکستان تحریک انصاف نے پہلی دفعہ یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں اپنے پیڈ ممبر بنائے ہیں. پیڈ ممبر سے مراد $10 ایوری منتھ ہر ممبر کی فیس ہے، اور وہ بندہ جو ہے نا اس نے ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے کٹتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ پاکستان میں جو مین شاخہ اس میں وہ پیسے جاتے ہیں. ایک تو یہ سسٹم ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی ایک ممبر اتنے پیسے کیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ میں آپ کو صرف ایک چھوٹے سے ملک ڈینمارک کی مثال دیتا ہوں، جہاں میں رہتا ہوں. وہاں ہم نے 150 پیڈ ممبر بنائے. 150 پیڈ ممبر ہر مہینے پی ٹی آئی کو فنڈ دیتے ہیں. وہ پیسہ جو ہے وہ پیسہ ہم نے باقاعدہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ کھولے ہیں یورپ کے اندر، ہر ملک کے اندر اکاؤنٹ کھولا ہے، اور اس اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، اور اس اکاؤنٹ سے آن لائن پاکستان میں وہ پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کے بعد ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. جیسے عمران خان کو آپ کو پتہ بڑا ایکسپیرینس ہے فنڈ ریزنگ کا، شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی جو اس کے بہت بڑے پروجیکٹ ہیں جو پاکستان میں چل رہے ہیں. عمران خان کی شخصیت ظفر صاحب میں آپ کو بتاؤں، مجھے پچھلے دنوں اتفاق ہوا ہے ان کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں ڈیووس میں 3 دن میں ان کے ساتھ رہا ہوں. تو جس طرح انٹرنیشنلی سطح پہ بے نظیر بھٹو کو لوگ جانتے تھے نا، اس طرح عمران خان کو بے نظیر سے بھی زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. وہ انٹرنیشنلی فگر ہے، اور وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کی کاز کو پیسہ دیتے ہیں. اب جو ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، میں لنڈن میں ہم نے ایک مانچسٹر میں ایک دن میں 3 لاکھ پاؤنڈ ایک دن میں
ہم نے اکٹھے کیے ہیں اپنے پاکستانی بھائیوں سے. خان صاحب نے تقریر کی ہے, ہم کھڑے ہوئے ہیں نئے پاکستان کے لیے, ہم نے اپیل کیا ہے, لوگوں نے اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دوں, میں آپ کو ڈنمارک کی مثال دیتا ہوں. ڈنمارک 19 اپریل کو ہم نے ایک رکھا ڈنر, جس میں ڈنمارک کی تاریخ میں, کیونکہ آپ مجھے پتا ہے آپ کے بھی دوست ہیں ڈنمارک میں, آپ کو رپورٹ مل جائے گی, ڈنمارک کی ہسٹری میں کسی پولیٹیکل جلسے میں بغیر کسی لیڈرشپ کے, نہ عمران خان نہ کوئی لیڈرشپ, وہاں کون تھا, میاں طارق جاوید تھا اور میاں منیر اور اس طرح کے ہمارے دوست جو ہم نے وہ مل کے آرگنائز کیا. اس میں ہم نے 42 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا ایک دن میں. اور میں نے خود ایک باکس لے کے اس ہال کے اندر میں ہر ٹیبل کے اوپر گیا ہوں اور نئے پاکستان کے نام پہ ہم نے پیسہ مانگا. اور یقین کریں کہ اس 5 منٹ کے اندر 30,000 کرون جو تقریباً پاکستانی کو تقریباً 10 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے, 10 لاکھ سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں. 5 منٹ کے اندر ہم نے وہ پیسے اکٹھے کیے ہیں. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو لوگ پیسہ کیوں دینا چاہ رہے ہیں. اس لیے دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ظلم کا نظام ختم کرنا چاہتے ہیں لوگ. اوورسیز پاکستانی میں آپ کو بتاؤں زیادہ حساس ہیں جو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں. پاکستان کے اندر جب میں پچھلے دنوں جب پاکستان میں تھا تو وہاں پہ جب کوئی بم دھماکہ ہو جاتا ہے یا کوئی قتل و غارت ہو جاتی ہے تو وہ لوگ ادھر سے سنتے ہیں, ان کا روزمرہ کا یہ کام ہے. لیکن یہی کام جب بات اوورسیز کا پاکستانی سنتا ہے اور دیکھتا ہے تو وہ اس کا سارا دن پریشانی میں گزرتا ہے کہ یا اللہ میرے ملک پہ کون سی قیامت آ گئی ہے, کون سا مسئلہ ہو گیا ہے, کیسے ٹھیک ہو. میں آپ کو یہاں روکوں گا. آپ اور آپ کے قائد نے نعرہ لگایا نئے پاکستان کا. اس نئے پاکستان میں کیا خاص ہے جو پرانے پاکستان میں نہیں ہے؟ اس میں نئے پاکستان میں ایک مثالیں ہم نے قائم کر دی ہیں, تاریخ بن گئی ہے. ظفر صاحب, خان صاحب نے کہا کہ میں الیکشن سے پہلے پارٹی کے اندر الیکشن کرواؤں. لوگوں نے خان صاحب کو کہا آپ خودکشی کر رہے ہو, آپ پارٹی کے اوپر خود خوش حملہ آور بن کے اس پہ اٹیک کر رہے ہو, آپ کی پارٹی کا کچھ نہیں بچے گا, آپ الیکشن نہ کراؤ, آپ ان روایتی سیاستدانوں کی طرح 2-2 کروڑ 5-5 کروڑ کی ٹکٹیں بیچو, آپ دنوں میں ارب پتی ہو جاؤ گے. آپ کو کیا ضرورت ہے غریب لوگوں کی بات کرنے کی. لیکن وہ عمران خان ہے, اس نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے, میں نے اس ملک کو نئی قیادت دینی ہے اور میں نے اس ملک کو اپنے خاندان کی قیادت نہیں دینی. اور اس نے یہ ثابت کیا. پاکستان میں جو انٹر پارٹی الیکشن ہوئے ہیں جس میں 70 لاکھ سے بھی زیادہ ہمارے ممبران نے ووٹنگ کی ہے آن لائن, SMS کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, اس میں سے ایک نئی قیادت. اب آپ نے ٹک ٹاک آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف کے مقابلے پہ کون کھڑا ہے, ڈاکٹر یاسمین. کوئی نہیں جانتا اس کو کون ہے وہ. آپ کے گجرات میں آپ کینڈیڈیٹس دیکھ لیں, کبھی آپ نے سنا تھا کہ یہ لوگ جن کو جانتا کوئی نہیں, یہ کسی چودھری کے مقابلے میں, کسی بھی ڈیرے کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے. یہ ہے نیا پاکستان, یہ ہے بنیاد, یہ ہے شروعات. اس کے بعد خان صاحب کو جب الیکشن ہو گیا تو پھر لوگوں نے تانے دینے شروع کیے کہ جی آپ کے ساتھ تو وہی لوگ آ گئے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, جو کاف کے ساتھ تھے. خان صاحب نے بڑا خوبصورت, اس وقت بھی ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میری پارٹی کے دروازے ہر آدمی کے لیے کھلے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ رہے گا وہی جو ہمارے نظریے کے ساتھ رہے گا. پاکستان میں نظریے کی جنگ ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا جیسے ہی ٹکٹوں کے فیصلے ہونے شروع ہوئے, عمران خان نے اپنے کزن کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ انٹر پارٹی کی جو تنظیم تھی انہوں نے نام اللہ نیازی کا نام ریجیکٹ کر دیا اور اس کے مقابلے میں انہوں نے ڈاکٹر شیر افغان کے بیٹے کو ٹکٹ کے لیے نامینیٹ کیا. بہت بڑا امتحان تھا. ایک طرف بہن تھی, بہنوئی تھا, ایک کزن تھا, اور دوسری طرف وہ اس شخص کا بیٹا تھا جس نے اپنی زندگی میں عمران خان کو وہ رگڑا دیا ہے یہودی لابی کا, اس کے اوپر, اس کی بیوی کے اوپر, اس کے خاندان کے اوپر, اس کے اوپر ساری زندگی, اپنی زندگی میں ڈاکٹر شیر افغان نے خان صاحب کو بہت رگڑا دیا.
لیکن جب بات آئی انصاف کی، جب بات آئی ٹائم آیا فیصلہ کرنے کا، تو انہوں نے اس شخص کے بیٹے کو ٹکٹ دیا اپنے کزن کے مقابلے میں. اب مجھے بتائیں، آپ کی بھی ساری زندگی صحافت میں گزر گئی ہے. مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، ANP، MQM، کوئی ایک مثال کسی ایک پارٹی کی مجھے دے دیں جس نے اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کے میرے جیسے غریب کارکن کو ٹکٹ دی ہو. پاکستان تحریک انصاف نے عوام میں سے لیڈر پیدا کر دیے ہیں، اور یہ وہ جنگ ہے پاکستان میں جو شروع ہو گئی ہے. یہ جو باقی پارٹیاں نا، ان کے لیے یہ الیکشن کے بعد ان کا امتحان شروع ہو جانا ہے. اب ان کا ورکر جو ہے نا، وہ تو دعائیں دے رہے ہیں عمران خان کو. ان کے حتیٰ کہ منسٹر، MPA، ان کے جو رشتہ دار تھے، ان کی گردنوں میں اس حد تک سریا آیا ہوا تھا کہ یہ کسی کو ملنا پسند نہیں کرتے تھے. بیٹی نے باپ کو ملنا ہوتا تھا تو بیچ میں سیکٹری کے ذریعے رابطے ہوتے تھے. یہ اپنے پنجاب حکومت میں ایک دفعہ شہباز شریف صاحب اپنے دورہ حکومت میں پنجاب اسمبلی میں نہیں آئے. انہوں نے بالکل بادشاہوں کی طرح اپنی وزارت کی. اپنے MPA ان کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے تھے، دروازے کے باہر سے ان کو واپس بھیج دیتے تھے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ملنے کا. لیکن 30 نومبر 2011 کے بعد وہی نواز شریف، وہی مسلم لیگ نون لوگوں کی فوتگیوں پہ بھی جانا شروع ہو گئے. لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کے ساتھ ان کی فاتحہ کہہ رہے ہیں. جو 5 سال پہلے لوگ فوت ہوئے تھے ان کی فاتحہ کہنے کے لیے بھی چلے گئے ہیں. یہ کریڈٹ آپ عمران خان کو دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو دیں گے. پاکستان میں اس وقت نوجوان طبقہ جو ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ 60 سے 70% PTI کے ساتھ ہے. PTI کا یہ مسئلہ نہیں کہ اس کو ووٹ نہیں پڑیں گے. PTI کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ووٹر کو نکالے گا کیسے. اس کے لیے آپ لوگوں کی منصوبہ بندی ہے کہ دوسری جماعتیں جو ہیں ان کے پاس ایک پورا انفراسٹرکچر، کیا ان کے پاس ایک بنایا. ہاں جی بالکل. آپ کیسے نکالو گے اپنے ووٹرز کو گھر سے؟ ہمارا ووٹر جو نا، آپ نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا، جنونی. جنون کی جنگ ہے. ایک طرف جنون ہے اور ایک طرف ناانصافی ہے. اس ووٹر کو جنون نکالے گا. یہ ووٹر کسی سے پیسہ لے کے نہیں آئے گا. یہ ٹرانسپورٹ استعمال کرے گا نون کی، یہ ٹرانسپورٹ استعمال کرے گا کاف کی، یہ ٹرانسپورٹ استعمال کرے گا ANP کی. یہ ووٹ دے گا پاکستان تحریک انصاف کو. آج 9 مئی ہے، 2 دن الیکشن میں رہ گئے، اور پاکستان کی تاریخ میں، آپ نوٹ کر لیں میری بات، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا اس الیکشن کا. 52% نیا ووٹر جو رجسٹر ہوا ہے پاکستان میں. آپ کو پتہ نا، جب ہم بچپن میں، آپ بھی اور میں بھی جب نئی سائیکل لیتے تھے تو ہم 20 میل چلے جاتے تھے اس شوق میں کہ یار سائیکل لیے اس کو چلانا ہے. وہ جنون تھا. اور یہ جو 18 سال سے لے کے 35 ایئر کا جو 52% ووٹ رجسٹر ہوا ہے نا، یہ جنون ہے. اور یہ فیصلہ کر چکا ہے، یہ فیصلہ کر چکا ہے ایک نئے پاکستان کا، ایک تبدیلی کا. اور یہ تبدیلی آگے رہے گی. اس کو نہیں روک سکتی کسی کی دولت، کسی کی دھونس، کسی کی دھاندلی. کوئی انتظامیہ اس الیکشن کو، اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ ہم پرانے تجربہ کار ہیں دھاندلی کرنے کے، ہم SHO کو ملائیں گے، SP کو ملائیں گے، فوج کو ملائیں گے تو ہم اس الیکشن کے نتائج چینج کر دیں گے، تو پاکستان میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں، میرا لیڈر بھی یہ کہتا ہے کہ پھر پاکستان میں ایک خونی انقلاب آئے گا. جس قوم کا حق اس سے چھین لیا جائے، پھر وہ قوم اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پہ نکلے گی. اور پھر یہ جو بڑے بڑے محلات جس پہ 80 کروڑ روپیہ پنجاب حکومت کی پولیس کا صرف ایک خاندان کی حفاظت میں خرچ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف آج LDA پلازا میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں، آگ لگی ہے، کوئی انتظام نہیں ہے وہاں پہ. لوگ ہمارے سامنے وہاں پہ مر رہے ہیں.
ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ ہم ان کو کس طرح باہر نکال سکیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بچاؤ. کیسے بچائیں؟ اگر یہ پنجاب حکومت صحت پہ، ایجوکیشن پہ توجہ دیتی، جو پیسہ انہوں نے تندور میں دھونس دیا، انہوں نے کہا جی 7 ارب روپیہ تندور کی اسکیم پہ لگا ہے، اور روف کلاسرا کی ایک نئی رپورٹ آئی ہے پنجاب حکومت خلاف جس میں 30 ارب روپیہ انہوں نے اپنے من پسند فلور ملوں کو دیا. اور اب وہ آپ دیکھ لیں، آپ سارے اشتہار اٹھا کے دیکھ لیں، شہباز شریف کی ساری کمپین دیکھ لیں، نواز شریف کی، وہ آپ کو کہتے ہیں ایٹمی دھماکہ ہم نے کیا، وہ آپ کو کہیں گے موٹر وے ہم نے بنایا. وہ کہیں بھی نہیں ذکر کر رہے کہ ہم نے تندور بنائے تھے، ہم نے سستی روٹی متعارف کرائی تھی، کیونکہ اس میں 30 ارب کی کرپشن ان کی سامنے آ گئی ہے. تو جہاں پہ جنون اور کرپشن اور ناانصافی کا مقابلہ ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ 2019 سے رزلٹ چینج کریں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. آج کا نوجوان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ ایک فیصلہ کر چکا ہے کہ اب اس ملک میں غنڈہ گردی، طاقت، ناانصافی نہیں چلے گی. اور انشاءاللہ تعالی 11 مئی کا سورج، ایک نیا سورج طلوع ہوگا، پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف سارے پاکستان میں انشاءاللہ سویپ کرے گی. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال بارسلونا کی حسین وادی ساتھ ایندریا دے بیسوس میں 350 افراد کی کیپیسٹی کا ریسٹورنٹ جو اپنے باربیکیو اور لذیذ کھانوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور. ہماری ایوارڈ یافتہ مکس گرل اور کوئلوں پر تیار کی گئی مرغی. سیاسی اور سماجی تقریبات کے لیے 3 علیحدہ ہالز کا انتظام. ہمارا نیا ایڈریس خوار بنتے 33 نمبر 18. بکنگز کے لیے کال سکندر گوندل آن 0034 93 533 686. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پاکستان دوست شخصیت میاں طارق جاوید صاحب ہیں. طارق، میرا ایک بنیادی سوال آپ سے یہ ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ میں 30 دن میں وہ کر دکھاؤں گا جو کسی نے نہیں کیا. اب وہ ان کے پاس ایسی کیا طلسمی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ ایک دم بدل کے رکھ دیں گے سارے؟ کوئی نظام میں ایسی تبدیلی لانے کے وہ خواہاں ہیں، یا آپ کے نزدیک کوئی ایسا پروگرام ہے جس سے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ ظفر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دوں کہ یہ پہلی پارٹی ہے جس نے پاکستان کے ہر ایشو کے اوپر جامع پالیسی تیار کی ہے. حکومت میں آنے سے پہلے میاں صاحب تو کہتے ہیں نا کہ جی ہم تجربہ کار ہیں. ہاں بالکل تجربہ کار ہیں. تجربہ کار ہیں خرید و فروخت کے، تجربہ کار ہیں کرپشن کیسے ہوگی، اور تجربہ کار ہے کہ کس طرح پاکستان میں منی لانڈری ہوگی اور حدیبیہ مل جیسے جو قرضے کس طرح معاف ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف پہلی پارٹی ہے جس نے ہیلتھ، ایجوکیشن، انوائرمنٹ اور بجلی جو اس وقت بنیادی مسئلہ ہے اس کے اوپر واضح پالیسی تیار کی ہے کہ ہمارا کتنے % فوکس ایجوکیشن پہ ہوگا، ہمارا کتنے % فوکس بلدیاتی. آپ نے سب سے اہم سوال نہیں کیا میرے ساتھ ظفر صاحب، جو پاکستان کی بنیادی وجہ ہے کیوں پاکستان میں بلدیاتی نظام نہیں ہے. وضاحت کریں گے؟ 5 سال دونوں حکومتیں پاور میں رہی ہیں، 3.5 سال میاں صاحب مرکز میں رہے ہیں، اس کے بعد 5 سال پنجاب میں رہے ہیں. یہ انہوں نے بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرائے؟ اس لیے نہیں کروائے کہ انہوں نے اپنے جو MNAs ہیں، جو MP ہیں، وہ جو نالی، جو سڑکیں بنانی، جو ایک بلدیاتی کونسلر کا کام ہوتا ہے بنانا، وہ یہ ان سے کروا رہے ہیں رشوت کے طور پہ. وہ راجہ رینٹل صاحب کا آپ نے لاسٹ دن میں جو سپریم کورٹ نے آپ نے دیکھا ہے، وہ 17 ارب روپیہ اس نے اپنے حلقے میں سیکرٹ فنڈ سے لگا دیا، جس کو سپریم کورٹ نے سٹاپ کیا ہے. جب تک ہمارے ملک کا بلدیاتی ڈھانچہ تیار نہیں ہوگا، جب تک ہم اس کو بلدیاتی سسٹم کو متعارف نہیں کروائیں گے، اس کو مضبوط نہیں کریں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ہم ان ترقی یافتہ ملکوں میں رہتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ کتنا زبردست بلدیاتی نظام ہے. کبھی آپ نے کسی MNA MP کو دیکھا ہے یہاں پہ سڑکوں کو معائنہ کرتے ہوئے یا اپنا بجٹ لگاتے ہوئے؟ یہاں پہ ہر 4 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور بلدیات میں جو کونسلر ہیں ان کا کام ہے سڑکیں دیکھنا، ان کا کام ہے نالیاں دیکھنا. ایک پارلیمنٹیرین کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا، ملک کو بنانا، ملک کی پالیسیز بنانا، ایجوکیشن کی پالیسی بنانا.
हेल्थ की पॉलिसी बनाना, जिस पे पिछली हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया। पिछली हुकूमतों ने सिर्फ ये किया है कि ये बंदे की कीमत क्या है, ये 1 करोड़ में बिकेगा, ये 2 में बिकेगा, ये 3 में बिकेगा, ये 5 में बिकेगा। वहाँ पे करोड़ों की कीमतें लगती हैं और लोग बिक रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने कहा कि किस तरह ठीक करेगी सिस्टम को। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। मेरा घर है डेनमार्क में, मैं अपने बच्चों के सामने अगर करप्शन करूँगा, झूठ बोलूँगा, बेईमानी का पैसा घर में लाऊंगा, बिजली चोरी करूँगा, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? वो उसी निज़ाम को अडाप्ट करेंगे और उनको शय मिलेगी तो वो भी वही चीज़ें करेंगे। खान साहब कहते हैं कि मुल्क का सरबराह ईमानदार होगा तो नीचे अदारे 30 दिन में ईमानदार अगर नहीं हो सकेंगे तो 80% करप्शन ख़त्म हो जाएगी और जो 20% रह जाएंगे वो अपने घरों को जाएंगे। जिनके करप्शन जिनके खून में शामिल हो चुकी है ना, वो या तो वो रिज़ाइन करेंगे और या फिर वो अपनी डिसमिस होंगे अपनी नौकरियों से। मुल्क का सरबराह ठीक होगा, ऑटोमेटिकली करप्शन ठीक हो जाएगी। और इमरान खान की मिसालें हैं, आप 1 पैसे की करप्शन शौकत खानम हॉस्पिटल पे साबित कर दें, उसने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा। 1 पैसे की करप्शन आप नमल यूनिवर्सिटी में साबित कर दें, उसने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो ये जब तक जंगल का शेर जो है वो बादशाह नहीं होगा और आप गीदड़ को शेर बना देंगे तो वो तो जंगल में इसी तरह सौदे करेगा जिस तरह पाकिस्तान में हो रहे हैं। तारक, वक्त की कमी के बायस हमें आपसे इजाज़त लेना होगी। बातें बहुत सी हैं लेकिन अब 11 मई का दिन करीब आ रहा है, इसलिए इन बातों को हम किसी और वक्त के लिए उठा लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी आपका भी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਂਪਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਈਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਂਪਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਜਰਮਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, इस तो ज़्यादा और मुल्कों तो भी आके साढ़े को खाना खाते। जी लिनिया 2 लगती है। हमारी गली का नंबर है ख्वान बिनते त्रेस है, नंबर 18 है हमारा।